اسٹرولوجیکلی یہ چاند کیونکہ آپ کے پہلے اینگل پر ہے تو یہاں سے آپ کا لونر سائیکل قمری نئی آربٹل موومنٹ شروع ہو جائے گی۔ جب ایموشن سٹرونگ ہوں گے تو رسک ٹیکنگ ابیلٹیز کریٹ کر سکیں گے۔ جب ایموشن سٹرونگ ہوں گے تو اپنی ورتھ کے لیول پر جا کر کام کر سکیں گے۔ ڈرا ہوا آدمی اپنی ورتھ سے نیچے ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا لیول کا آدمی۔ 2026 میں سورج کا ان دنوں سیکنڈ اینگل پر آنا، جن دنوں آپ کے لیے مارس بھی پازیٹیو ہے، جن دنوں آپ کے لیے وینس بھی پازیٹیو ہے، جن دنوں آپ کے لیے جوپیٹر بھی پازیٹیو ہے۔ السلام علیکم پائسینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرولوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مارچ کے مہینے میں جتنی بھی اسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی ان کا آپ کی ذات میں، مارچ کے تیسرے ہفتے میں جتنی بھی چینجز آئیں گی اس کا ذات پر، جذبات پر، ریلیشنز پر، ہیلتھ پر جو بھی امپیکٹ آئے گا پازیٹیو یا نیگیٹو، وہ سب اس ویڈیو میں ایز اسٹرولوجر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیلکولیشنز کے مطابق، رولز اینڈ اسٹرولوجیکل ریگولیشنز کے مطابق پائسینز مارچ کے تیسرے ہفتے میں کافی بزی، کافی سکسیسفل، کافی ایموشنل اور کافی کریٹیو رہنے والے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چاند آپ کے لیے 19 تاریخ کو آپ کے پہلے اینگل پر اپیئر ہوگا، یہ نیا چاند ہوگا۔ پہلے اس نئے چاند کی تھوڑی تشریح بیان کرتا ہوں۔ یہ شوال کا چاند ہے اور اسے عید کا چاند کہتے ہیں۔ اس میں جو اسپرچویلٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، خوشیاں ہیں، روزہ داروں نے جو تزکیہ نفس کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے، عبادتوں میں مصروف رہے، تلاوت، اس کا انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دن مختص ہے۔ تو چاہے ملکی حالات، چاہے خطے کے حالات میں اس وقت جنگ بھی چل رہی ہے تو ہم اللہ کے اس انعام کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے، یہ تو طے ہے کہ عید خوشیاں ہیں۔ تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا اس کا اسٹرولوجیکل پہلو ہے۔ اسٹرولوجیکلی یہ چاند کیونکہ آپ کے پہلے اینگل پر ہے تو یہاں سے آپ کا لونر سائیکل قمری نئی آربٹل موومنٹ شروع ہو جائے گی، اور یہ قمری آربٹل موومنٹ آپ کے جو پرسنل ابیلٹیز ہیں، پرسنل جذبات ہیں، پرسنل ایجنڈاز ہیں، پرسنل ڈیزائرز ہیں، اسے رینیو کرے گی، ری پالش، ری اسٹرینتھ، ری اسٹیبلش۔ سارستی کی وجہ سے، سیٹرن کی نیگیٹو پوزیشن کی وجہ سے پائسینز میں جو خوف، جو آئسولیشن، جو غم یا جو ڈر بیٹھ گیا تھا، وہ اس نئے چاند کی خوشگوار تبدیلیوں کی وجہ سے، نیو لونر سائیکل کی وجہ سے وہ پازیٹیوٹیز میں بدلے گا، اینڈ یو بیکم اسٹرانگ ان یور ایموشنل سائڈ۔ جب ایموشن اسٹرانگ ہوں گے تو رسک ٹیکنگ ابیلٹیز کریٹ کر سکیں گے۔ جب ایموشن اسٹرانگ ہوں گے تو اپنی ورتھ کے لیول پر جا کر کام کر سکیں گے۔ ڈرا ہوا آدمی اپنی ورتھ سے نیچے ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا لیول کا آدمی ہے۔ ڈر جائے تو شیر ڈر جائے، اور شیر ڈرا ہوا تو وہ بیکار ہو گیا۔ تو آپ کی جتنی بھی ابیلٹیز ہیں، اگر آپ ڈر کی حالت میں ہوں گے تو وہ کم ہوتی ہیں، لیکن یہ چاند آپ کے ڈر کو ختم کرے گا اور آپ اپنی صحیح صلاحیتوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کوشش کامیاب بھی رہے گی۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو ایموشنل کلیئرٹی ہے وہ بھی ملے گی۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کے مشنز کیا ہیں، ریلیشنز میں آپ کو کیا شکایات ہیں، صحت میں آپ کو کیا شکایت ہیں، کلیئرٹی ملے گی۔ اینڈ جب کلیئر ہو جائے بات، ہمیں ریزسٹنسز پتہ چل جائیں، ہمیں ٹربلز پتہ لگ جائیں، ہمارے اندر یہ بات کلیئر ہو جائے کہ پرابلم کہاں ہے، تو پھر اسے ریزالو کرنا آدھا رہ جاتا ہے، اور ریزالو کرنے کے لیے بہت ساری ریمیڈیز ہیں، میں اینڈ پر آپ کے خدمت میں بیان کر دوں گا۔ بٹ فیلنگ کلیئرٹی، مائنڈ کلیئرٹی، پلان کلیئرٹی، یہ سب ملے گی اس نئے چاند پہ، اور یہ 19 تاریخ کو دنیا کے کئی علاقوں میں ہو جائے گا، لیکن پاکستان میں 20 مارچ کو ہوگا اور 21 تاریخ کو عید ہوگی۔ اب دوسرا ایونٹ ہے 20 تاریخ کو ہی، سیم ڈے، عید والے دن ہی سورج آپ کے لیے آپ کے سیکنڈ اینگل پر اپیئر ہوگا، اور سورج آپ کے لیے کئی طرح کی پازیٹیو فیولنگ کی وجہ بنے گا۔ سیکنڈ اینگل پر سورج کا ہونا ایک تو بزنس اپرچونیٹیز دیتا ہے، آپ کو پریکٹیکل ایموشنز دیتا ہے۔ سورج کا 6 اینگل پر ہونا آپ کی جو ہیلتھ اسٹیمنا ہے اس کو انکریز کرتا ہے، بیماریوں کو ریکور کرتا ہے، سینسٹیوٹیز کو ریکور کرتا ہے، ایون فیئر، انگزائٹی، یہ جو سائیکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں ان کو بھی کور کرتا ہے۔
لیکن 2026 میں سورج کا ان دنوں سیکنڈ اینگل پر آنا، جن دنوں آپ کے لیے مارس بھی پازیٹیو ہے، جن دنوں آپ کے لیے وینس بھی پازیٹیو ہے، جن دنوں آپ کے لیے جوپیٹر بھی پازیٹیو ہے، ان دنوں سورج کا پازیٹیو ہونا آپ کے لیے کیا نئے راستے کھول سکتا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پہلا، سورج آپ کے لیے پریورٹیز کو بدلے گا۔ آپ جن چیزوں کو اہمیت دے رہے تھے ان چیزوں کو اہمیت دیتے رہیں گے، لیکن اگر وہ چیزیں، وہ پروجیکٹس، وہ مشنز، وہ جذبات یا وہ ریلیشن ایوریج تھے تو اب آپ کو اس سے آگے بڑھنے کو دل کرے گا، تو آپ کی پریورٹیز چینج ہوں گی ان یور ایموشنل سائڈ، اینڈ وہ زیادہ سپیریئر ہوں گی، زیادہ پازیٹیو ہوں گی۔ یہ نیا ایڈوانٹیج ہے ان دس سینیریو جو اس وقت دیگر پلانیٹری فیورز آپ کو مل رہی ہیں۔ دوسرا فائدہ، آپ کا فوکس بلڈ ہوگا، آپ زیادہ مستقل مزاج ہوں گے، آپ زیادہ میچور ہوں گے، آپ زیادہ افیکٹو ہوں گے، با اثر، اور یہ بھی آپ کی کامیابی کی سپیڈ کو انکریز کرتی ہے۔ سو فوکسنگ اسکلز تعلیم میں ہو تو دل لگتا ہے، فوکسنگ اسکلز ہیلتھ سائڈ پر ہو تو ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، فوکسنگ اسکلز ریلیشن شپ میں ہو تو ریلیشن ڈیولپ ہوتے ہیں، فوکسنگ اسکلز بزنس میں ہو تو بزنس ڈیولپ، فوکس ہو گیا نا بندہ، اسے پتہ لگ گیا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ سو فوکسنگ اسکل ڈیولپمنٹ آر ایکسپیکٹڈ فرام 20th of March by the support of Sun till 20th of April، اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ اس کے بعد جتنی فوکسنگ اسکلز آپ جنریٹ کر لیں گے وہ اگلے 10-11 مہینوں میں پھر استعمال ہوتی رہے گی۔ آپ کی سیلف ورتھ، یہ تیسرا فائدہ ہے سورج کے آپ کے سیکنڈ اینگل پر 20 مارچ کو اپیئر ہونے سے، آپ کی سیلف ورتھ انکریز کرے گی۔ سیلف ورتھ بیٹھے بٹھائے تو انکریز نہیں کرے گی، ظاہری بات ہے، آپ کچھ کامیاب ہوں گے، کچھ مشہور ہوں گے، کچھ کریٹیو کام کریں گے، کچھ عزت پائیں گے، کچھ شہرت پائیں گے، تو ہی آپ کی سیلف ورتھ انکریز ہوگی۔ تو سیلف ورتھ بذات خود ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ 20 مارچ کے بعد آپ کو انوائرمنٹ ملے گا۔ اگلی کامیابی ہے آپ کی میڈیا ایکٹیویٹیز، آپ کی کریٹیو ایکٹیویٹیز، آپ کی کمیونیکیٹیو ایکٹیویٹیز، آپ کی اپیئرنس، آپ کی اٹریکشنز، یہ سب انکریز کریں گی۔ تو سورج کی یہ فیور آپ کو مشہور کرنے کے لیے، آپ کو ویلیویبل کرنے کے لیے بھی مددگار ہوگی، بائی یور پرسنالٹی اینڈ بائی یور اپیئرنس، شان و شوکت میں اضافہ، سادہ لفظوں میں۔ تو سورج اس طرح سے آپ کو بینیفٹس دے گا۔ اینڈ سیم ڈے 20th مارچ کو مرکری بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ 20 مارچ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، چاند کا ہونا، عید کا ہونا، سورج کا پازیٹیو ہونا، مرکری کا ڈائریکٹ ہونا، کئی خوشیاں ان سنگل ڈے ملنے جا رہی ہیں۔ مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے آپ کو جو ایڈوانٹیجز ملیں گے، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے مرکری ہے کیا آپ کے لیے۔ مرکری آپ کے لیے سکھ اور سکون، پلاننگ، بینکنگ، پبلک امیج، ایجوکیشن، اینڈ ایون آپ کی جو مائنڈ سٹیبلٹی ہے، مائنڈ میں سے وائبریشنز، ہیزیٹیشنز، انتشار، یہ جاتا رہے گا۔ مرکری جب بھی اچھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سکھ اور سکون میسر آنے لگتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے 7th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، رومانٹک موڈ ہونے لگتا ہے، یا پھر ریلیشن شپ اچیومنٹس کے لیے کسی کو پرپوز کرنا ہو، کسی کا پرپوزل ایکسیپٹ کرنا ہو، بزنس پارٹنرشپس کرنی ہو، کمبائن ایفرٹس کرنے ہوں، اپنی لیڈرشپ بڑھانی ہو، تو یہ سب مرکری کی فیولنگ سے ہی ہو پاتا ہے، اور مرکری بھی اس تاریخ سے پازیٹیو ہے۔ تو اٹ مینز یو آر مور ایموشنل، یو آر مور رومانٹک، یو ہیو مور پلانز، ایکوریسی اینڈ کریٹیوٹی۔ سو مرکری کی پازیٹیو ہونے سے آپ کے لیے وہ جو 60-70 کا امپیکٹ تھا وہ بہت دھیما پڑ جائے گا، اینڈ یو ول بی یو گیٹ دا اسپیڈ آف سکسیسز، اینڈ وہ اسپیڈ آف سکسیسز آپ کے لیے کریج کی بھی، مٹیریل ایڈوانٹیجز کی بھی، اینڈ اپرچونیٹیز کو گریب کرنے کی شرح، ڈیسیجن لینے کی شرح، یہ سب بڑھا دے گا۔ اتنی فیورز کے بعد میں بہت ہی اعتماد سے یہ پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ پائسینز آر ان اے گڈ سیزن، چہ جائے کہ 60-70 تھوڑا بہت نقصان کرے گی، لیکن اس نقصان کو کور کرنے کے لیے 2 ریمیڈیز بلکہ 3 ریمیڈیز ضرور پرفارم کریے۔ دا فرسٹ ریمیڈی از بلانگ ٹو اسپرچولیزم، لائک آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کو رمضان کے تقریباً آخری عشرے میں ملے گی، تو جتنے بھی دن ریمیننگ ہے سورہ شمس کی تلاوت دن میں 5 دفعہ ضرور کنسیڈر کریے۔
دوسری ریمیڈی یہ ہے کہ بلو سفائر پہنیے. تمام آسٹرولوجیکل ریسرچز ویدک یا ویسٹرن جتنی بھی آسٹرولوجیکل کیلکولیشن میتھڈز ہیں ان میں یہ بات واضح ہے کہ سیٹرن کو ریپیئر اینڈ ریپیل کرنے کے لیے بلو سفائر ایک افیکٹو ریمیڈی ہے. نیلم کہتے ہیں اردو میں. 8 سے 10 کیرٹ پہنیے, آپ کے لیے مفید ہوگا. بلو سفائر اگر آپ ایسٹروجیم سے بائی کرتے ہیں تو اس آخری کچھ دنوں میں ایسٹروجیمز نے آپ کو 40% ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے. حالانکہ اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کافی مشکل ہوئی ہے خطے میں جنگی کیفیت کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ ہے. ڈسکاؤنٹ کوڈ آپ کو آن لائن سٹور سے مل جائے گا, آپ وہ یوز کر کے اپنے لیے ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں. تیسری ریمیڈی یہ ہے کہ بلیک کلر کو اوائڈ کریے جتنا بھی کر سکیں, جو بھی ممکن ہو. سورہ شمس پڑھنا, بلیک کلر کو اوائڈ کرنا, بلو سفائر پہننا, یہ 3 ایسی ریمیڈیز ہیں جو سیٹرن کو بیلنس کر دیں گی. اینڈ ادروائز ساری چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو ہیں. مارس, مرکری, وینس, سن, مون سب پازیٹیو, ایون جوپیٹر. ان پازیٹیوٹیز کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جانیے. نعمتوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھا پاتے ہیں جو نعمت کی اہمیت اور اس نعمت کو شکر کے طور پر اپنی زندگی میں انٹروڈیوس کرتے ہیں. نہیں تو یا تو نعمت ہاتھ سے نکلتی ہے یا نعمت میسر ہی نہیں آتی. لہٰذا اگر آپ ان دنوں بڑی انویسٹمنٹس, ریلیشن شپس, ہیلتھ یا ٹریولنگ کی کوئی بھی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فیوریبل رہے گا. یہ میری پروفیشنل سٹیٹمنٹ ہے آفٹر مائی ڈائگنوسس. امید کرتا ہوں اس ولاگ سے آپ کو وقت کے بیہیویئر کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اگر ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے, ان پلانٹری ایکشنز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں کوئی اتنی سی بھی کامیابی حاصل کریں تو اس وقت اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. پائسینز, آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہمارے حوصلے بلند کرتی ہے, حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے اگلے ٹاپک تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے